السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جو بے سکونی، ٹینشن، غصہ، ناچاقی، گھر کے مسئلے، رزق کی کمی، ان سب کو صرف 7 دن میں بدل سکتا ہے۔ جی بالکل، صرف 7 دن میں۔ یہ آپ کو انشاءاللہ میں چیلنج دیتی ہوں۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں، یہ ہے استغفار کا 7 دن کا چیلنج۔ آپ حیران ہوں گے کہ آخر استغفار ہی کیوں؟ اس لیے کہ استغفار صرف زبان کی تسبیح نہیں، یہ دل کی صفائی، گھر کی فضا کی روشنی اور زندگی کی مشکلات کا دروازہ بند کرنے والا عمل ہے۔ جی بالکل، یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں، اور 7 دن کا یہ میں عمل بتاؤں گی جس کو آپ کر کے انشاءاللہ آپ کی یہ تمام جو ہے پریشانیاں، جو بھی وجہ ہے وہ ضرور جو ہے وہ ختم ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس بات میں جانتے ہیں کہ جو یہ مشکلات ہیں یا بے سکونی ہے یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ بے سکونی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں بے سکونی ایک دن میں نہیں آتی، یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، جس میں غصہ، گناہوں کی کثرت، ناشکری، اللہ کا ذکر چھوڑ دینا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ جو ہم بے سکونی کی جو وجہ بنتی ہے، جو ہمارا غصہ ہے وہ کس وجہ سے، کیا ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ ہر وقت تناؤ، چڑچڑاپن، طنزیہ جملے، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنا، ایک دوسرے کی جو ہے چیز پہ نظر رکھنا، دیکھنا، جاننا کہ اس کو کتنا ملا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑے، سوچنا کہ اس بندے کو یا اس میری بہن کو کس طرح تکلیف ہوگی، یہ ساری جو یہ بھی وجہ ہے، یہ بے سکونی اس لیے پیدا ہوتی ہے۔ اور جو گناہوں کی کثرت ہے وہ ہے زبان کے گناہ، دل کے گناہ، نظر کی غلطیاں، زبان کی سختی، جو کہ ہم اپنی ذات تک گناہ کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے گناہ، بڑے گناہ جو کر جاتے ہیں، جانے انجانے میں بھی، جان بوجھ کر بھی، انجانے میں بھی، تو یہ بھی وجہ ہے گناہوں کی کثرت۔ اور جو ہے ناشکری اس طرح کہ جتنا ہے اس پر خوش نہ ہونا، ہر وقت شکوہ شکایت کرنا، یہ بھی وجہ ہے جس وجہ سے بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ اور جو سب سے جو اہم افضل ہے وہ ہے اللہ کا ذکر چھوڑ دینا۔ باقی بھی جو سارے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ افضل ہے اس بات میں سوچنے کے لیے کہ جو ہمارے گھروں میں بے سکونیاں ہوتی ہیں یہ ساری وجہ میں ہوتی ہیں، لیکن جو ایک مومن بندے کی جو ڈیوٹی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کو جس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر ہی کرنا چھوڑ دیں، جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو بے سکونی خود بخود گھر میں اتر آتی ہے۔ اور جو ہر گھر کا تقریباً کوئی 10 میں سے 80% جو گھر کا معاملہ ہے وہ ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا، ماں باپ کا آپس میں جھگڑنا، بچوں پر چلانا، رشتوں میں درار ڈالنا، جو حسد رکھنا، منافقت رکھنا، رشتے کاٹنا، ادھر کی ادھر غیبت کر دینا، یہ بات ہے اگلے کی اگر بات ہے بھی نہیں اس کو بڑھا چڑھا کے لڑائیاں کروا کے خوش ہونا، اس کے بدلے میں بھی دل جو ہے بے سکون رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس گھر میں ذکر کم ہو جائے وہاں شیطان زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم اپنے گھروں میں اس طرح کے معاملات کریں گے تو شیطان طاقتور ہو جائے گا، چاہے شیطانی کام میں ہم جتنا بھی آگے بڑھ جائے لیکن ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی استغفار مانگو، اللہ بارشیں، رزق، اولاد، آسانیاں سب کچھ دے دے گا، غم ختم ہوں گے، دروازے کھلیں گے، تنگی دور ہوگی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے حکم دے دیا ہے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں تو آپ کے لیے سارا کچھ آسان ہو جائے گا، تو پھر تو
یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، استغفار کی بہت ہی فضیلت ہے، اس میں سوچنا بنتا ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ استغفار کی طاقت ہے۔ جی بالکل، اگر روزگار میں صرف 3 منٹ استغفار کیا جائے تو کیا بدلتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ گھر کی فضا نرم ہو جاتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، جھگڑے بند ہو جاتے ہیں، دلوں میں محبت آتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بچے بھی فرما بردار ہوتے ہیں، گھر میں نور اور برکت آتی ہے۔ جی بالکل، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ہر چیز کر لیتے ہیں پھر بھی گھر میں سکون نہیں آتا۔ میں صرف ایک بات کہتی ہوں، استغفار آزما کر دیکھیں، اللہ دل بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے بے شک انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں اصل بات کی طرف، یہ 7 دن کا چیلنج کیسے کرنا ہے؟ جی بالکل، اب آئیے جانتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ صرف 7 دن کا یہ عمل ہے اور اس کا جو فائدہ ہے، رزلٹ ہے، وہ خود آپ کو 7 دن میں نظر آ جائے گا۔ جی پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دل کی صفائی کرنی ہے۔ اب دل کی صفائی کا دن ہے تو کس طرح دل کی صفائی کریں گے؟ آئیے جانتے ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے پہلے دن، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دل سے کہیں، آپ نے پورے احساس کے ساتھ یہ تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے بالکل آپ کو یہ استغفار کی طرف متوجہ کر لینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، اپنے جو ہے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور دل کے ساتھ پڑھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ضرور مل جائے گا۔ اب آپ نے دوسرے دن جو عمل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دوسرے دن آپ نے غصہ ختم کرنے کا جو عمل ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خاص طور پر غصے کے وقت رک کر بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ استغفر اللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ نے دوسرے دن یہ 100 مرتبہ آپ نے تسبیح کرنی ہے اور تیسرے دن آپ نے گھر کی بے سکونی دور کرنے کے لیے یہ تسبیح کرنی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے گھر میں بیٹھ کر سب مل کر بیٹھ جائیں، فیملی آپ گھر والے بیٹھ کر 200 مرتبہ ہر بندہ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اگر سب نہ کرے تب بھی آپ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، ایسے ثواب سب کو لگ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے 200 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنے گھر کے بے سکونی دور کرنے کی دعا کرنی ہے۔ اب جو چوتھا دن ہے آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اس دن آپ نے رزق میں برکت کے دن کے لیے آپ نے استغفار کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، دعا کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے 100 مرتبہ سچے دل سے استغفار کی تسبیح کرنی ہے اور اپنے اندر اتنی عاجزی لے کے آنی ہے کہ اس وقت آپ کو لگے کہ ہم کس طرح عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے جو ہے توبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے چوتھے دن کا عمل کرنا ہے اور دعا کر لینی ہے۔ اب آپ نے 5ویں دن کیا کرنا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کے لیے نام لے کر آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے 200 مرتبہ استغفار کی تسبیح کثرت سے کر کے آپ اپنے بچوں کا نام لے کے آپ دل سے عاجزی سے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے جو اگر بچوں کی طرف سے کوئی بھی آپ کو
परेशानी है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। अब आपने छठे दिन क्या करना है, छठे दिन का जो अमल है वो है रिश्तों में मोहब्बत का दिन। आपने उस दिन छठे दिन ये नियत के साथ आपने अमल करना है कि अगर आप घर में, अगर ये शोहर ने अमल करना है अपनी बीवी के लिए, तो उसने अपनी बीवी के लिए सच्चे दिल से जो है इस्तिग़फ़ार की 200 मरतबा तस्बीह करनी है और दुआ करनी है। अगर बीवी ने अपने शोहर के लिए ये अमल करना है तो वो भी 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार की कसरत से तस्बीह करे और दुआ करे इंशाअल्लाह। कोई भी घर में अगर ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार मोहब्बत कम है, नाचाकियां है, लड़ाई झगड़ा है, आप उसके लिए भी अमल करके आप दुआ कर सकते हैं, इंशाअल्लाह रिश्तों में मोहब्बत बढ़ जाएगी। अब जो 7वें दिन का अमल है वो आपने जो है ना वो शुक्रगुजारी का दिन है। मतलब कि आपने ये जो नाशुक्री कर जाते हैं हम अक्सर चीज़ों से कि हमें मिला ही क्या है या हमारे पास है ही क्या, तो ये नाशुक्री को ख़त्म करने के दिन आपने ये अमल करना है। हर नेमत पर शुक्र के साथ आपने 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी है। ये 7वें दिन का अमल है और अल्लाह से दुआ करनी है कि या रब्बुल आलमीन हमें शुक्र करने वाला बना, हमें नाशुक्री से बचा। जब आपने सच्चे दिल से आजिज़ी से ये 7वें दिन अमल करना है, फिर आपकी जो भी दुआएं हैं इन 7 दिनों में, जो एक एक दिन की दुआ थी, जो अमल था, उन सब को आपने मद्देनज़र रखते हुए सच्चे दिल से दुआ करनी है, सच्चे दिल से। इंशाअल्लाह आपका ये जो 7 दिन का चैलेंज है कंप्लीट होते ही आपको रिजल्ट जो है वो ज़रूर नज़र आ जाएगा। अब इस्तिग़फ़ार के बाद एक जो ताकतवर दुआ है, हर रोज़ आपने क्या करना है कि आखिर में ये दुआ ज़रूर करनी है। ये मैं दुआ इधर आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आपने कोशिश करनी है कि इसको ज़ुबानी याद कर लें या आप इस दुआ को 2-3 मरतबा सुन लें ताकि आपको ज़ुबानी अच्छे से याद हो जाए। वो दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़ीनी वरज़ुक़नी। आपने ये दुआ क्या करनी है, लाजमी आपने इन 7 दिनों में हर दुआ के साथ ये दुआ ज़रूर करनी है। ये दुआ दिल का बोझ हटा देती है। कोशिश करें कि इस दुआ को जो है वो ज़ुबानी याद कर ले। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़ीनी वरज़ुक़नी। जी, इस्तिग़फ़ार को काम करते हुए भी आप पढ़ सकते हैं। ये एक आपको अमली मशवरा मैं दे रही हूँ कि आप ये अमल एक साइड पे है जो 7 दिन का है। ये बिल्कुल सच है जो 7 दिन का चैलेंज है, लेकिन इसके अलावा आप इस्तिग़फ़ार को काम करते हुए पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, सोने से पहले और उठते ही आप 10-10 मरतबा भी पढ़ें। बच्चों को प्यार से सिखाएं, घर में झगड़े के फ़ौरन बाद पढ़ें, माहौल फ़ौरन बदल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई घर में इस तरह का मामला है, कोई परेशानी है, तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने मेरी इस बात पे ज़रूर अमल करना है। ये जो अमल है 7 दिन का, सिर्फ 7 दिन, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। आपके घर में नूर, सुकून, मोहब्बत, रिज़्क़ सब बढ़ सकता है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ एक ही है, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करना है, आजिज़ी के साथ इस्तिग़फ़ार करना है, तो इंशाअल्लाह आपको रिज़ल्ट खुद नज़र आ जाएगा। अगर आप ये चैलेंज कर लेंगी तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं 7 दिन का चैलेंज कर रही हूँ। इंशाअल्लाह लिखकर आप ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा कि मैं इंशाअल्लाह ये 7 दिन का अमल ज़रूर करूँगी। बाकी अल्लाह पाक हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको ये अमल करके अच्छा फील हो तो फिर भी वापस मेरी वीडियो पे आप आके लाजमी कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह सदका खैरात लाजमी कर दीजिएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आपको 7 दिन में ज़रूर मिल जाएगा। मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।